أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. اس کے بعد محترم قاری اشرف صاحب سے شیخ مدرسے قرآن کے رمضان مبارک کے حوالے سے صلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس طرح بیان کرتا ہے: میں تبرأ بالقرآن، دیکھو قرآن سے برکت حاصل ہے تو فإنه کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. اور ایک اور عجیب بات فرمائی کہ وخرج منہ، یہ اللہ کی ذات کے اندر سے نکلا. اب ایک کیسا عجیب بات ہے. اس کی عظمت آپ دیکھیں کہ اس کائنات کا جو مالک ہے، دنیا میں جتنی رحمتیں جتنی برکتیں سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن جو اللہ کی ذات کے اندر سے جو برکت نکلی ہے، جو کلام نکلا ہے، وہ یہ قرآن ہے. اتنا عظیم کلام. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرتے تھے. پہلے نبیوں کو معجزہ دیا جاتا تھا کیونکہ وہ نبی جب اللہ کے پاس پہنچ جاتے تھے تو معجزہ بھی ختم ہو جاتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ دیا گیا جو قیامت تک باقی رہے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فخر کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بتایا کہ ہم نے اس کی حفاظت ہم ہی اس کی حفاظت ہے، ہم نے ہی نازل کیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں. اب تھوڑا سا اندازہ کریں، یعنی جو حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ میں مبارکباد دیتا ہوں حافظ نصیر کو اور ابوبکر کو، یہ دونوں ان کی واقعتاً جو پورا مہینہ انہوں نے سنایا ہے. مغرب کے بعد میں ان کے چہرے دیکھتا تھا کہ اتنی خوشی کیوں نہ ہو خوشی. ہم رش کر رہے تھے، ہم خوش ہو رہے تھے ماشاءاللہ آج قرآن کریم ختم ہو گیا اور اتنا بابرکت کلام اور اتنا. اور پھر 27ویں شب. اب آپ دیکھیں ان کے لیے تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عظیم باتیں فرمائی ہیں. بہت ساری حدیث ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن کو کہا جائے گا اقرأ ورتل ورتقی، پڑھو تلاوت کرو اور ترقی کرتے رہو. ان منزلک عند آخر آیت تقرأها، تیری منزل جو ہے نا جو آخری آیت پڑھے گا نا، ایک آیت پڑھے گا اس کا درجہ بڑھا دے گا، دوسری آیت پڑھے گا ایک اور درجہ بڑھا دے گا، تیسری آیت پڑھے گا ایک اور درجہ. اور کہا کہ تیری منزل کیا ہے جو آخری آیت پڑھے گا. جو اس ایک درجے کا پتہ کتنا فرق ہے، کتنا تفاوت ہے، جتنا یہ زمین و آسمان کا تفاوت، کتنے درجات جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے. اور پھر یہ تو قرآن کریم کا جو ختم ہے اس کے بارے میں چاہتا ہے کہ اس میں قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے
یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ آج اس 23 مشر میں اور قرآن کریم کے ختم میں ہم یہاں اس مجلس میں موجود ہیں، تو بڑی ہی برکت مجلس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مجلس اتنی بابرکت ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں بنیادی بات ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، وہ محض اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اور وہی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یقین جانیے کوئی ایسا مضبوط ارادہ نہیں ہے، کوئی ایسی مضبوط چیز نہیں، یقیناً یہاں اچھے لوگ ہوں گے، لیکن ہم اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ایسا عمل نہیں جو ہم اللہ کے حضور پیش کر سکیں اور کہیں کہ نہیں اللہ اس بنیاد پہ ہمیں بخش دے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن اللہ کی توفیق جو ہوتی ہے نا، یہ بہت بڑی مدد ہے، تھوڑا سا بھی کوشش کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ توفیق میں سمجھانے کے لیے بعد میں واقعہ نقل کیا، وہ صحیح لیا، ایک چودھری صاحب تھے، ان کے ساتھ ایک ملازم تھا، راستے میں سے گزر رہے تھے، تو اس ملازم نے تھوڑی سی جرت کی، اس نے کہا کہ چودھری صاحب ظہر کا وقت جا رہا ہے، یہ مسجد آ گیا، آپ تھوڑا سا انتظار کریں، میں نماز پڑھ لوں۔ چودھری صاحب کہتے ہیں اچھا جاؤ پڑھ لو، جو پڑھنے چلا گیا۔ اب وہ مسجد میں اندر ہے، نماز پڑھ رہا ہے، چودھری صاحب باہر کھڑے، بڑے علاقے میں مشہور، اب جو بھی گزرے چودھری صاحب آپ باہر کھڑے، ہاں وہ نماز، اب انہیں شرم آئی، شرم کیا ہے کہ میرے ملازم کے انتظار میں بڑا چودھری جو ہے باہر کھڑا ہے، یہ جو بھی جائے پوچھے، تھوڑی دیر گزرے تو یہ بے صبرا ہو گیا، اس نے آواز دی، اور رمضانی آتا کیوں نہیں، اتنی دیر تک آتا، وہ اب رمضانی نماز پڑھ کے جائے گا نا، جب مسجد میں داخل ہے تو اللہ کے دربار میں آ گیا تو چھوڑ کے تو نہیں آ جائے گا، وہ نماز اپنی پڑھتے اس کے نام سے پڑھتے، پھر انہوں نے آواز دی اور رمضانی پھر شور پہنچایا، تو آتا کیوں نہیں ہے، ساری مسجد خالی ہے۔ اس نے کہا کوئی آنے نہیں دیتا، وہ کون نہیں آنے دیتا، ساری مسجد خالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا، یعنی یہ توفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو آج ہم یہ توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے دے کہ آئندہ 2 عمل ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں گے انشاءاللہ کریں، انشاءاللہ تھوڑی سی آپ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اور اس عمل سے مجھے یقین ہے کہ ہمیں مل جائے، وہ دونوں چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں، اس کی بنیاد موجود ہے، آپ ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے، اور یہاں جو ہے آپ ذرا اپنے دل کھولیں کہ آپ کہیں گے کہ ہاں یہ اس میں تو کوئی مجھے پورا یقین ہے۔ پہلی چیز قرآن کریم سے محبت ہو، پہلی جو بنیاد ہے، ہر مسلمان بے انتہا محبت کرتے ہیں، بہت عقیدت رکھتے ہیں، کوئی گستاخی کا تو سوچ ہی نہیں سکتا، اس کے ہم چومتے ہیں، اس کی برکت کو مانگتے ہیں کہ اس کی بڑی برکات، یہ بنیاد ہے۔ دوسری بنیاد ہمارے اندر ہے، وہ اس سے بھی زیادہ یقینی بات ہے، وہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت۔ یہ ہر مسلمان پوچھ کیا کہ بالکل اللہ کے رسول سے محبت، یہی میرے پاس اور چیز ہے، اور تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ عمل ہے نہ کوئی کردار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے امید ہے کہ اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، کیونکہ اللہ بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ محبت الحمدللہ سچی ہے، خالص ہے، اللہ کے رسول ہے، ایسا ہے نا۔ تو 2 عمل اگر ہم اس پر کر لیں، اور اصل میں نجات جو ہوگی نا عمل بھی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو باقاعدہ نام لے کر کہا، اپنے چچا کا، اپنی چچیوں کا، اور پھر کہا یا صفیہ، پھر آخر میں کہا یا فاطمہ، مجھ سے جو لینا چاہتے ہو لے لو، قیامت کا دن نہیں میں بچا سکوں گا، یعنی جب تک کہ تم عمل نہیں کرو گے اس پر عمل نہیں لے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس پر یہ قول ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے تو اس کے سامنے 3 طرح کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں، 3 دوست سمجھ میں آتے ہیں اس کے سامنے۔ 2 جو ہوتے ہیں نا وہ اس سے بے وفائی کرتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ وفادار ہوتا ہے۔ پہلا دوست اس کے سامنے آتا ہے دوست کی شکل میں، وہ اس کا مال و دولت ہوتا ہے، اس کا گھر، اس کی گاڑی، وہ ساری چیزیں اس کے سامنے، جب بڑا ہوتا ہے تو پتا ہے کہ یہ گھر بھی جا رہا ہے، گاڑی بھی، سب کچھ جا رہا ہے، ساری زندگی میں تو کمایا ہے نہیں یہ، اب وہ جانے سے پتا ہے وہ کہے گا کہ یہ مجھے ساتھ دے دے تو بھی ساتھ دے گا، تو پتا ہے یہ میرا نہیں ہے، تو یہ بے وفائی کرتا ہے۔
کے لیے اس کی پوری زندگی کی بات ہے. دوسرے دن سے وہ تھوڑی سی امید رکھتا ہے وہ اس کے بیوی بچے، اس کے گھر والے، اس کے دوست رشتے دار، وہ بھی ان کو اسلام میں جا رہا ہوتا ہے. اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب اس کو انسان مر جاتا ہے اور وہ جب اس کو نہلا رہے ہوتے ہیں، جب لوگ رو رہے ہوتے ہیں، تو بعد کو اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے کون رو رہا ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا کہ مجھے پتا لگ رہا ہے، لیکن اس کو پتا لگ رہا ہوتا ہے کون رو رہا ہے، کون مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. اب وہ اگر زبان حال سے کسی کو کہہ بھی دیا، پہلے وصیت کر دے کہ تجھے رکھ لینا، وہ بھی نہیں رکھے. سارے اس کو دفناتے ہیں، سارے اسے کہیں گے کہ یہ میت ہے. یعنی پہلی چیز جو اس کی معلوم ہوتی ہے، اس کا نام جو ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ میت، اس کو اٹھائیں، میت کو اٹھائیں. یہی کہتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہتے کہ بڑی کو اٹھائیں جیسا، تو وہ یہ اسی طرح کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں وہ یہ بھی بے وفا کرتے، یہ دونوں، یعنی جن کی خاطر اس نے دوستی میں، محبت میں، رشتہ دار سے پوری زندگی گزار دی. اب تیسری چیز جو اس کے سامنے آتی ہے وہ اس کا جو دوست تیسرا، وہ اس کا عمل ہوتا ہے. وہ کہتا ہاں تو نے مجھ پہ توجہ تو نہیں دی، لیکن میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری قبر میں بھی روشنی کروں گا اور آخرت میں بھی تمہاری بھی روشنی کروں گا. وہ عمل جو ہے در حقیقت آج اس کی ضرورت ہے کہ اس کا ہم وعدہ کریں دو بنیادوں پر. یہ انشاءاللہ آپ جب قبر میں بھی ہمارے لیے سہارا بنے گا، روشنی بنے گا، اور یہی عمل سے امید ہے اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن بھی بخش دے گا. ٹھیک ہے، یہ بڑا مبارک بات ہے. بس صرف دو کا ارادہ کریں. پہلا عمل ہے کہ یہ رمضان کے فضائل، یہ ساری چیزیں، یا یہ 27ویں شب کی بھی فضیلت، ٹھیک ہے، ليلۃ القدر کی کس وجہ سے قرآن میں. تو ایک عمل ہم یہ شروع کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق رکھیں. بڑی کوتاہی ہوگی، قرآن کریم کے ساتھ ہم نے بہت ظلم کیا ہے. یقین جانیے کہ اگر آپ، اس کا میں بہت آسان عمل میں کرتا، میں نے بہت سارے دوستوں کو بتایا، انہوں نے جب اس کو اپنایا ہے تو انہوں نے واقعتاً قرآن کریم کی برکت محسوس. میں کہتا ہوں 5 منٹ اللہ کی کتاب کو روزانہ دیں. قرآن کریم کے حفظ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دلائی. ٹھیک ہے، بہت ساری احادیث ہیں جو کہتی ہیں کہ قرآن کریم حفظ کرو. اس کی وجہ سے صحابہ حفظ. آج آپ دیکھیں یہ جو قرآن کریم کا اعجاز دیکھیں کہ ہمارے قاری صاحب نے جو پڑھا ہے، یہ دونوں قاری صاحب، میں جانتا کہ عربی نہیں آتی، شاید ایک دو جملے میں نہیں بول سکتی، اتنی بھی عربی نہیں آتی، لیکن قرآن کریم فصیح اور بلیغ اتنا اچھا پڑھا کہ پیچھے جو بھی پڑھا ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ پاکستانی ہے یا نہیں جانتا. اتنا پیارا انہوں نے پڑھا. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے آپ دیکھیں کہ توفیق انہوں نے پورا رمضان گزارا. پھر ایک دو آیتیں نہیں، ایک سورت نہیں، پورا قرآن کریم پورا 12 روزانہ پڑھتے ہیں. یہ اعجاز کی بات، حیرت والی بات نہیں ہے. اس حیرت میں تو ہمارے نام تو یہ الحمدللہ عام ہے، الحمدللہ بہت سارے الفاظ ہیں. یقین جانیے کوئی غیر مسلم کے سامنے کہے نا کہ اس طرح یہ پورا قرآن کریم حفظ کرتے ہیں ہمارے مسلمان بچے، یعنی پھر اس کے پیچھے میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا ہم حفاظت کریں گے تو اس کی حفاظت میں کوئی حکومت، کوئی بڑے ادارے نہیں موجود. عام بچے، عام والدین کو شوق ہوتا ہے میرا بچہ حفظ کرے گا، وہ حفظ کراتے ہیں کیونکہ والدین کے لیے بڑا انعام ہے. وہ اسی جذبے کے ساتھ خالص اللہ کے لیے لوگ حفظ کراتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اس کو بڑی حیرت سے دیکھا جاتا ہے. کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں. ایک دفعہ یہاں BBC کے کچھ صحافی تھے، انہوں نے اس پہ کہا کہ واقعتاً انہیں بتایا گیا کہ پاکستان میں ایک ایسا مدرسہ ہے جس میں سے ہر بچے پر قرآن کریم حفظ کرنا لازمی رکھا ہوا، وہ حفظ کرنا. وہ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن کریم عربی میں، بچے اردو جانتے ہیں سارے، ٹھیک ہے نا، انہیں عربی آتی، پھر ایسے ہی بس حفظ کیسے کر لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وزٹ کریں گے. چنانچہ وہ یہاں آئے، یہاں اقرا روضۃ الاطفال، وہاں پر انہوں نے میٹنگ ہوئی اور وہاں ان کو دکھا. انہیں یقین، انہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ممکن کہ انہوں نے کہا کہ بس کچھ حصے یاد ہو گئے جس کا نظمیں لوگ یاد کر لیں گے. انہوں نے کیا کیا، وہاں جب ان کو میٹنگ کروائی، انہوں نے کہا کہ آپ جس کلاس سے چاہے بچہ بتائیں جو مفاہمت کے قریب ان کو بلایا، ایک ایک بچے کو بلاتے، انہوں نے کہا نہیں آپ کھولیں وہ انسان، اچھا اس میں سے کہیں سے یہاں سے پڑھو بیٹا، وہ حیرت میں، یعنی اس طرح نہیں ہے جس طرح لے لو ان کے سامنے کہا اچھا یہ لفظ قرآن کریم میں آیا، یہ والی آیت پڑھ دو، آیت پڑھ دو. یہ تجربہ ابھی ہم یہ ہمارے 7-8 حافظ بیٹھے ہیں، یہ ان سے بھی کروا کے دیکھتے وہ پڑھ دیں گے. بہت آسان ہے چیز، لیکن یہ
کون اس طرح بچوں کے ذریعے سے حفاظت کروانے سے اپنی کتاب کی اللہ تعالیٰ یہ بالکل حیرتناک اور معجزہ ہے. آج دنیا کے پوری دنیا کے سامنے اور دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ واقعاً یہ اللہ کے کلام کا ہی اعجاز ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس طرح کا کام اپنی کتاب میں. بس میں کہہ رہا تھا کہ پہلی چیز ہے قرآن کریم سے تعلق قائم کریں. روزانہ آپ 5 منٹ کریں, ایک آیت میں ایک آیت میں 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا. اگلے دن پھر ایک آیت, ہفتے میں کتنی ہو جائے گی 7, مہینے میں کتنی ہو جائے گی 30, اور اس طرح آپ کے سینے میں قرآن کا نور بھرنا شروع ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سینے میں قرآن نہیں ہے فهو كالبيت الخرب, وہ ویرانے کی طرح. تو ہم اپنی اس ویرانی کو دور کریں تو یقین جانیں یہ عمل مجھے پورا یقین ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرحمن والقرآن مشفعان, یہ رمضان اور قرآن قیامت کے دن سفارش کریں گے اور انشاءاللہ یہ جنت میں لے کر جائے. دوسرا عمل جو اگر 5 منٹ آپ نہیں کر سکتے, مشکل لگتی ہے, یقیناً اس میں ثواب بہت ہے, اس میں فائدہ بہت ہے. جس چیز میں فائدہ بہت ہوتا ہے نا, ثواب بہت ہوتا ہے, اس میں انسان کا نفس اور شیطان کی بس اسے ڈاٹا کرنے نہیں دیتا. تو اس کی میں نے تدبیر اختیار کی. آپ اپنا فون نمبر دے دیں, میں انشاءاللہ اس پہ آپ کا گروپ بنا کر اس میں ریمائنڈر اور ساری چیزیں اس کا انتظام کریں گے, طریقہ بھی بتائیں گے, آسان بھی کر دیں گے, اس پہ عربی قواعد بھی بتا دیں گے. اور پھر اس میں جو دوسرا کام ہے عمل, وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو حل دیا. اس وقت جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں, پاکستان اور پوری امت مسلمہ, ٹھیک ہے, خاص طور پر غزہ کے لوگ, ان سب مسائل کا کیا حل ہے؟ جب آپ کو کیا کہنے جواب, آپ کا جواب دینا یقیناً ہے, 100% ہے. آپ سے کوئی کہ تم یار کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ 100% حل ہے؟ اگر حل ہے تو پھر کرو. نہیں, 100% آپ نے کہنا ہے. میں اس بات اس وجہ سے کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رحمت ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر عمل, ہر سنت بتائیں, زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی دیں, لیکن امت جب اتنے مشکل مسائل میں اس کا حل نہ دیں. لیکن قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس حل کو نہیں سمجھا, ہمیں اس حل کو اب سمجھنا. یہ دوسرا عمل. لیکن محبت موجود ہے نا, آپ نے بہت آسان سا سوال میں بھیجوں گا, آسان سا اس کا جواب, یہ یاد کرتے جائیں کہ میں اس پہ عمل کروں گا. اس پہ عمل کیسے؟ تو اس کے لیے بھی 5 منٹ دیں گے آپ, ٹھیک ہے, 24 منٹ میں سے 5 منٹ اگر آپ دیں گے تو انشاءاللہ آپ پورا حل سمجھ جائیں گے. آپ سمجھیں گے کہ اللہ کا رسول نے اتنی واضح باتیں بتائی, قرآن اور سنت میں اتنی واضح باتیں موجود ہیں. میں ہی بیوقوف تھا, قصور تھا, کبھی توجہ نہیں کی, تو اب اس غیرت کو بدل جائے گا. توجہ کریں, اللہ سے وعدہ کریں کہ 2 عمل یاد کریں گے. یہ دونوں موجود ہیں, ایک قرآن کریم سے محبت موجود ہے, اس کو عمل میں کریں. دوسری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت موجود ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے تھے, جو دین لے کر آئے تھے, اس دین کو اب پاکستان میں نافذ کرنا ہے. اس کا طریقہ کار میں بتاؤں گا آپ کو, بہت آسان ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں صرف 5 منٹ میں, 5 منٹ قرآن کے لیے, 5 منٹ اس اللہ کے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حل بتایا, اس کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کے لیے. اگر آپ دیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو اس رات کا تقاضا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا وعدہ, اللہ تعالیٰ سے سچا کریں, اس سے زیادہ کوئی نہیں جو اپنا وعدہ پورا کر سکے. وہ وعدہ پورا کرے گا, اس نے کہا ہے تم اپنا وعدہ پڑھ دو, بخشش بالکل وعدہ ہے, ٹھیک ہے. اسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کل بنی آدم یدخلون الجنۃ الا من ابا, آدم کی ساری اولاد جنت میں جائے گی سوائے جو انکار کرے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, کون جنت سے جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے کہا جو میری اتباع کرے گا, میرے راستے پہ چلے گا, وہ جنت میں جائے گا. جو کہتا ہے میں نے نہیں چلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر, ٹھیک ہے, وہ انکار کر رہا ہے جنت میں جانے سے. میرا خیال ہے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. انشاءاللہ اس رات کو اللہ سے وعدہ کریں گے کہ وہ توفیق دے دے, تو ہم انشاءاللہ 2 عمل شروع کریں گے. بہت شکریہ. احمد صاحب صاحب سے 2-4 منٹ, اس کے بعد دعا.
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما اے ایمان لوگوں جو ایمان لائے اور جو فرض کی گئی ہے اس میں پہلی روح پر فرض کی اسلام کے 5 بنیادی کام طریقہ نماز روزہ اور روزہ ان سب سے ایک ڈفرینٹ عبادت ہے، مختلف عبادت، یعنی ایسی عبادت جو یقین حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آج تک رمضان کا سلسلہ مختلف صورتوں میں جاری و ساری، یہ علیحدہ بات ہے کہ جو پھر تم کو شکل اس وقت کیا ہوتی ہے عیسائیوں آج بھی روزے رکھتے ہیں اس کو شکل، لیکن ابتدائے انسانیت سے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض اور روزے کا تعلق ایسا ہے کہ وہ جس طرح کوئی اجر آپ ایک ہی کرتے ہیں 10 گنا ملتا ہے 70 گنا ملتا ہے 60 پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے وعدہ ہے، روزے کی حالت روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خود اجر دیتا ہوں، یعنی وہ 70 گنا ہو 100 گنا ہو یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا اجر سمیٹ سکتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے، دریا ندی نالوں میں پانی آتا ہے، پتیلے پہاڑوں پر پانی بہتا ہے، بہہ کے ندی نالوں میں شامل ہو جاتا ہے، زرخیز زمینوں پر پانی زرخیز زمین پر پانی پڑتا ہے، ہر کسان اس زرخیز زمین پر محنت کرے گا، صبح اٹھ کے ہل چلائے گا، کھاتے ہیں۔ یہی حالت ہے کہ اگر ہم اس ماہ رمضان میں اپنے دلوں کو نرم اور زرخیز رکھیں، اللہ کے ساتھ عبادت سے تعلق کریں، خوشی مطلوب رکھیں، ہمیں اس کا فصل بھی ملے گی، اس کا پھل بھی۔ اور رمضان روزہ یعنی آپ کو ایسا ہے کہ آج میں آپ کو نہیں پتا میرا آج روزہ کھایا ہے، مجھے آپ کے بارے میں یعنی ایسی بات ہے جس صرف اللہ جانتا ہے کہ میں روزے سے ہوں گے، اور اس وقت آپ کے سامنے کھانے کی چیزیں پانی گلاس شربت گلاس میں، لیکن آپ اس کو ہاتھ نہیں ڈر رہا، وہ آپ کے دل کے اندر وہ اللہ کا ڈر خوف اللہ کا حکم ہے، اور یہی تربیت ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں ہونڈا گاڑیاں بن کے بکلیٹ بن کے گاڑی کو اس طرح استعمال کرنا، پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ گاڑی کا کتنا خیال رکھیں۔ اللہ نے انسان کو احسن تربیت، یعنی ایک جو چیز ہوتی ہے خوبصورت احسن، یعنی اس سے بھی بڑھ کر انسان کو پیدا کیا، اور اس کے ساتھ اس کو یہ سارا نماز روزہ زکات حج کی سارا سسٹم دے دیا ہے، اس کے مطابق تم اپنے جسم کو اپنے حالات کو قائم رکھو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے، اس کو تم احسن تقسیم رہو گے۔ اگر اس کے احکامات کی پابندی نہیں کرو گے تو پھر ایسے تقسیم میں تم نہیں آ سکتے۔ اور یہی روزہ یہ تربیت یہ سسٹم یہی ہے کہ آپ غلط کاموں سے روکتے ہیں، اور ایسی خوبصورت کہ ہر معاشرے کے اندر پورے معاشرے کے اندر خیر کا عمل پیدا کرتا ہے، اجتماعی خیر پیدا ہو جاتی ہے۔ میں کوئی غلط کام کروں تو آپ یار بھائی آپ کی روزے سے نہیں ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو، یعنی ایک دوسرے کی اصلاح کی طرف چلا جاتا ہے زیادہ۔ اور دوسرا جیسے مولانا شیخ صاحب نے اور یہ امتوں پر ہوتے، لیکن قرآن مجید کا نزول اس امت محمدیہ کو تحفے میں دیا گیا، اس سسٹم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ لیلۃ القدر انہوں نے مفصل اس بارے میں بیان کیا ہے۔ اب یہ اس قرآن مجید کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں کے اندر خیر و برکت ہو تو آپ خود بھی کم از کم روزانہ صفحہ قرآن کا ایک ترجمے تفسیر سے ترجمے صاحب کوئی بھی ہو ترجمہ، سید مولانا ابوالقاسم کا ترجمہ لیں، مولانا شفیع پاڑی کا ترجمہ لیں، سید قطب شہید کا ترجمہ لیں، لیکن ترجمے کے ساتھ، اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ یعنی ایسی ایسی باتیں جب آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کو ایسی ایسی باتیں نظر آئیں گی کہ آپ کے علم میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ آپ کی زندگی کی ترتیب جو ہے وہ بدل جائے گی، گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی، بچوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، ان کا ذہن وسیع ہوگا، کیونکہ قرآن جیسے کہا تھا انہوں نے کہ ایسی کوئی صورت ہے، ایسی کوئی کتاب آج تک نہیں جیسا کہ قرآن مجید کی ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی ایک کتاب ہے
اور ایسی ایسی اس میں حالات و واقعات نہ صرف ماضی کے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، ساتھ مستقبل کے بھی بیان کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا۔ میں آج کے حالات کے بارے میں مطالعے کے دوران دیکھا، آپ نے بھی کئی بار غور کیا پڑھا ہوگا، سورۃ عمران کی آیت ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتِلُوا يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے غور سے سنیے۔ وہ اللہ اقتدار کے مالک، جسے چاہے اقتدار بخشے، جس سے چاہے اقتدار چھینے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل و پست کر دے۔ تیری یاد میں اچھی چیزیں، تو یقیناً ہر شے پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اہل ایمان مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ جو کوئی ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ یہ کہ تم ان سے پوری طرح بچو، اور اللہ اپنے آپ سے تمہیں خبردار کرتا ہے اور اللہ کی طرف تو پلٹ کر جاتا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جی کو اور آج اس وقت جن حالات میں گزر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ عرب ممالک نے کفار کو 2000 کا امریکہ کو اڈے دیے اور کم از کم ان 50 سالوں میں خربہ ڈالر امریکہ کو پیش کر دیا۔ 2 میزائل برسے ہیں تو امریکہ نے کہا تم جانو، تم تمہارا جان جانے، ہم تو یہ جا رہے ہیں۔ اور آج پوری دنیا جس طرف ڈسٹرب ہو چکی ہے، نہ صرف ہر چپا چپا اکانومی، تیل، معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اور اس وقت ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایران ہے کیا ہے، کیونکہ کفار کی جو گولی میزائل ہے وہ سنی شیعہ دیوبندی بھارتی نہیں دیکھ رہا۔ انہوں نے حزب اللہ لبنان میں حزب اللہ کو شیعہ کو مارا، اور ایران کے اندر حانیہ حماس کے سربراہ سنی کو مارا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خواب اگر یہ امریکہ یا اسرائیل کو کامیابی کی تو یہ پھر ہمارا اگلا نشانہ پاکستان ہے، بلوچستان کی گیا ہے۔ آج ہمیں امت کو متحد ہو کر، اور یہ بڑا اچھا ہمارے قرآن کے لیے موقع ہے کہ ہم اس معاملے کو سمجھیں اور امریکہ اور اسرائیل کی اس مذمت کریں کہ یہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ایٹم بم ہے، ہتھیار ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری طرف عام اٹھانے کی ضرورت نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے قرآنوں میں یہ ضرورت ہمت ہو ہم قیادت کر سکتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہمارے پاکستان کا سر سے بلند کرنے والا یہ ہمارے اوپر مسلط قرآن یہ زیادہ یہ اسماعیل رمضان میں جہاں آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں پوری امت مسلمہ کی دعا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کروں گا۔ یہ کائنات کا سنتا ہے، دعا پلٹ کے واپس آتی ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں نیوٹن کے اصول بچوں نے پڑھا ہوگا کہ دیوار کو گیند سے مارو گیند پلٹ کے واپس آتی ہے۔ یہ کائنات کا اصول ہے۔ اسی طرح میں آپ کے لیے دعا کروں گا، دعا پلٹ کے میرے پاس واپس آئے گی۔ اس لیے اپنے زمین کو، اپنے دلوں کو بالکل اس رمضان میں صاف رکھیں، پازیٹو رکھیں، اپنی زندگی کو پازیٹو رکھیں تو کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسماعیل رمضان کی بابرکت سے نبی کے عطا فرمائے۔ شما علیہ دعا ہمارا کام کی طرح ہے۔ ہم محترم ماجد ظہور صاحب پہ اور احمد رسول صاحب پہ اور عمر شہباز صاحب پہ مشکور ہے، وہ اس بات میں تشکیل ہے۔ اس کے بعد محترم برہان الدین صاحب ہیں میرے پاکستان میں واسطے، ان سے گزارش ہے وہ اپنی آخری گفتگو فرمائیں اور دعا کے ساتھ وہ آپ کا کام۔ اعوذ
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن عظیم شان کی اس مبارک رات کے اندر جس میں واضح کرام بھی مبارک کے مستحق ہیں اور خاص طور پر ان کے والدین بھی مبارک کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے ان کو یہاں تک پہنچانے کے اندر پوری ریاضت جو ہے وہ جھیلی ہے۔ آج جو ہے وہ والدین کی سب سے بڑا انتخاب ہوتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، میرا بچہ انجینئر بنے اور جو ہے سی ایس پی آفیسر بنے، لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دیتا ہے کہ جو اپنے لائق اور ذہین بچوں کو قرآن کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ میں یقیناً ان کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے اور والدین کو بھی جو ہے وہ دعوت دیتا ہوں۔ تو یہ جو توفیق ہے یہ صرف جو ہے چند لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ جو بھی والد اور والدین چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے انعامات کے مستحق ٹھہریں، اور وہ انعامات کے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب جو ہے وہ فاضل کرام کے والدین کو بلایا جائے گا، ان کو خاص جو ہے وہ تاج پہنایا جائے گا کہ جس کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگ رش کریں گے، اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ آج جو ہے وہ ہم چند جو ہے وہ اور ڈگریوں کے لیے اپنے بچوں کو اس راستے کے اوپر لے جاتے ہیں جہاں پر بلا آخر جو ہے وہ ڈگری نے ختم ہو جانا ہے، پیسوں نے ختم ہو جانا ہے یا پھر چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو لیکن جو جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کی جانے کے بعد بھی جو تلاوت کریں گے، جو نیک اعمال کریں گے، اور وہ ان کے والدین کو بھی ان کا اجر پہنچے گا، اور جو ہے وہ اپنے خاندان کے اپنے قریب کے ایسے 10 افراد کے جن کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جہنم لکھتی کی ہوگی، ان کو بھی جو ہے وہ سفارش کرتے ہوئے جنت کے اندر لے جائیں۔ تو یقیناً یہ جو جان و مال ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے بدلے میں خرید دی ہے۔ ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہاں پر آنے سے پہلے اللہ کے پاس جو ہے وعدہ کر کے آئے تھے کہ الست بربکم قالوا بلی، کہ جو ہے وہ ہم اپنے رب کو پہچان کر آئے تھے، لیکن یہاں پر آنے کے بعد جو ہے اس دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کے بعد ہم شاید جو ہے وہ اس خدا کو بھول گئے۔ آج جو ہے وہ الحمدللہ وہ آپ سب دوست مبارک کے مستحق ہیں کہ 27ویں شب کے اندر آپ اس مسجد کے اندر موجود ہیں، لیکن میں اور آپ جو ہے وہ اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ آج 27 راتیں گزر گئی ہیں، لیکن 27 راتوں میں سے ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کتنی راتوں کو اسی طرح قرآن اللہ کی گھر کے اندر آیا تھا، کس طرح جو ہے ہم نے اپنی 27 تراویحوں میں سے کتنی تراویح جو ہے وہ قرآن سنا ہے۔ تو یہ میرے دوستوں اور بھائیوں میرے لیے آپ کے لیے جو ہے وہ نمائش فکریہ ہے، اور قرآن جو ہے وہ قرآن کے کچھ حقوق ہیں کہ قرآن کا یہ حق ہے کہ جو ہے اس کو پڑھا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے، کہ جس طرح جو ہے وہ اگر ایک جو ہے آپ کے کسی کوئی کہیں آپ جاب کر رہے ہوں، آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا باس لیٹر لکھے انگلش کے اندر اور آپ جو ہے وہ اس کو پڑھ ہی نہ سکیں، تو کیا کریں گے؟ آپ کسی کے پاس لے کے جائیں گے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، کیا احکامات کیے گئے۔ آپ کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک اس کا مضمون نہ سمجھ لیں کہ مجھے میرے باس نے جو ہے وہ کن چیزوں کے بارے میں آرڈر کیا ہے اور مجھے کس طرح اس کو بجا لانا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، لیکن ہمارے جو ہے باس نے، ہمارے لارڈ نے، ہمارے آقا نے جو حکم دیا ہے، میں اور آپ کتنا وقت لگاتے ہیں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھنا بھی جو ہے وہ اس کا حق ہے، اور پھر جو ہے وہ اس قرآن کو سمجھ کے اس کے پیغام کو دوسروں کو پہنچانا بھی جو ہے وہ اس کا حق ہے، اس کے اوپر عمل کرنا بھی حق ہے، دوسروں تک پہنچانا بھی حق ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا نظام اس دنیا کے اندر نافذ کرنا بھی جو ہے وہ قرآن کا حق ہے۔ اس حق کو جو ہے وہ شاید ہم نے کسی اور کے ذمہ لگا دیا ہے۔ اصل بات جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اس قرآن کو نافذ کر کے گئے، اس شریعت کو نافذ کر کے گئے، جو آج ہمیں کہیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ آج جو ہے وہ اس مبارک اس رات کے اندر یہ قرآن پاکستان جو اس مبارک رات کا تحفہ ہے کہ جس کا قیام 27ویں شب کے اندر جو ہے وہ ہوا تھا، کہ جس کے اندر لاکھوں جو ہے وہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں،
ہزاروں خواتین نے اپنی عزتوں کا پامال کیا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا۔ اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم زمین کا جو ہے وہ ایک ٹکڑا محض ایک ٹکڑا نہیں حاصل کرنا چاہتے، بلکہ ایک ایسا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو اسلام کی تجربہ ہو، جس کو دیکھ کر پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ سکے کہ اسلام کیسا ہوتا ہے، مسلمان کیسے ہوتے ہیں، اور یہ قرآن کا قانون جہاں پر نافذ ہو جائے وہ ملک جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو زندگیاں جو ہے وہ قرآن کو پڑھنے کے بعد کیسے تبدیل ہوتی ہیں، یہ جو ہے وہ یقیناً یہ ہم شاید جو ہے وہ کتابوں میں تو پڑھتے تھے، لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عمل کر کے دکھائیں۔ آج جو ہے وہ غزہ کے مسلمانوں نے اس قرون اولیٰ کے مسلمانوں والا جذبہ دکھا دیا کہ وہ 313 ہو کر جو ہے وہ لاکھوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر دیا، وہ اپنا سب کچھ لٹا کر بھی جو ہے وہ قدس کی حفاظت سے جو ہے وہ دستبردار نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنے بچے، اپنے خواتین، اپنے بوڑھے جو ہے وہ شہید کر دیے، اپنی لیڈرشپ کو جو ہے وہ دیکھ کروا دیا، شہید کروا دیا، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ دنیا کے لیے ان کو کہا گیا تھا کہ اربوں ڈالر لے لو، لیکن جو ہے وہ آپ اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن انہوں نے کہا ہم القدس کی حفاظت کریں گے، کیونکہ آخری بار کا جو ہے وہ اس القدس کی زمین کے اوپر ہونا، اس کے ارد گرد جو ہے وہ ہونا۔ تو آج وہ کھڑے ہیں، آج امت کا جو ہے وہ خراج ادا کر رہے ہیں، وہ ہمارا کفارہ ادا کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کر کے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جو ہے وہ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ وہ تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے، کہ مصداق اپنے دل کو جو ہے وہ اپنی آرزوؤں کو بدلیے، اپنی خواہشات کو بدلیے، اپنی امنگوں کو بدلیے، اور جو ہے وہ بدلیے اس مبارک رات کے اندر خواہش کیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ آسان کر دے گا۔ اللہ کے ہاں اللہ کی جو ہے وہ دو انگلیوں کے درمیان انسان کا قلب ہوتا ہے، انسان کا دل ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اسی طرح کوئی پتہ نہیں ہوتا، کوئی سا ایسا مبارک لمحہ آئے اور انسان کا دل جو ہے وہ بدل جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ایسی توبہ دے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ مرتے دم تک قائم رہے، اور اللہ کے جو ہے وہ انعامات کا مستحق ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم نور قلوبنا بالقرآن۔ یا رب العالمین، جو قرآن ہم نے سنا ہے یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اس قرآن کو پڑھنے کو قبول فرما دے، یا اللہ اس کے اندر جو کمی بیشی رہی یا اللہ اس کو معاف فرما دے، یا رب العالمین حفاظ قرآن کو اپنی زندگی میں قرآن کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا رب العالمین۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے یا اللہ ان کو بھی بہترین اجر عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، یا رب العالمین۔ یا اللہ یہ جاتے ہوئے رمضان کے اندر تیرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ ہلاک ہو گیا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور بخش نہ کروا سکا، یا اللہ تم نے معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں میں کوئی برکت عطا فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما دے، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے رزق کے اندر برکت عطا فرما دے، یا اللہ تھوڑے رزق کے اندر برکت عطا فرما دے، یا رب العالمین اس پاکستان کی حفاظت فرما دے، یا اللہ اس کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما دے، یا اللہ پوری دنیا کا کفار یا اللہ اس پاکستان کو کمزور کرنے کے ڈرتے ہے، یا اللہ ان کے منصوبوں پر ناکام فرما دے، یا اللہ یہود و ملوک کے منصوبوں پر ناکام فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو کام جوڑ دے، یا اللہ ہماری نفرتوں کو دور فرما دے، یا اللہ تعصبات کو ختم فرما دے، یا اللہ یہ لسانی اور جو ہے فرقہ وارانہ تعصبات کو ختم فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو کام جوڑ دے، اللہ ہمیں دیکھ کر دے،
یا اللہ آئندہ اپنی مرضی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اس مبارک گھڑیوں کے اندر یا اللہ وہ سب کچھ دے دے جو ہم نے مانگا اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے. اللہ وہ تمام بنائیاں خوبیاں عطا فرما جو ان کا سلسلہ میں تجھ سے مانگی ہے. یا اللہ ان تمام تکلیفوں فکروں آزمائشوں پریشانیوں سے حفاظت فرما دے جو ان کا سلسلہ میں تجھ سے مانگی ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تمام حضرات بیٹھے